کبھی سوچا ہے کہ کچھ جرائم کی تحقیقات خوردبین سے نہیں بلکہ بیلنس شیٹ سے ہوتی ہے؟ جی ہاں، آج ہم ایک ایسی ہی دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ یہ فراڈ آڈیٹنگ اور فورینزک اکاؤنٹنگ کی دنیا ہے، جہاں سچائی اعداد و شمار کے بیچ کہیں چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے؟ ذرا اس عدد پر غور کیجیے، 994 ارب ڈالر۔ یہ صرف ایک رقم نہیں ہے، یہ ایک عالمی بحران کا پیمانہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہر سال ایک پوری معیشت دھوکے اور فراڈ کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب جرم کا ہتھیار قلم اور سیاہی ہو تو انصاف کیسے ہوگا؟ یہیں سے ہماری آج کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے، جو ہمیں مالیاتی جاسوسوں کی دنیا میں لے جائے گی۔ دیکھیں، مالیاتی آڈٹ کا یہ جو پیشہ ہے نا، یہ کسی یونیورسٹی کے کلاس روم میں نہیں بنا۔ اس کی جڑیں تو تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈلز میں ہیں۔ ہر بڑے فراڈ نے ہمیں ایک نیا سبق سکھایا اور ایک نیا حفاظتی طریقہ کار بنانے پر مجبور کیا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ بات شروع ہوتی ہے 1720 سے، ساؤتھ سی ببل کے بحران سے، جس نے فراڈ کی تحقیقات کے لیے پہلے بیرونی آڈٹ کی بنیاد رکھی۔ پھر صدیوں بعد 1932 میں آئیور کروگر اسکینڈل نے امریکہ میں SEC جیسے ادارے کو جنم دیا، اور پھر حال ہی میں 2002 کا اینرون اسکینڈل، جس کے بعد ساربنس آکسلی ایکٹ آیا۔ اس ایکٹ نے پہلی بار کمپنیوں کے سربراہوں کو مالیاتی رپورٹوں کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر بحران اپنے ساتھ اصلاح کا ایک موقع لاتا ہے۔ اچھا، تو ان جرائم سے لڑتا کون ہے؟ یہ کوئی ایک شخص نہیں، بلکہ ماہرین کی ایک پوری ٹیم ہے۔ ہر ایک کا اپنا کردار، اپنی خاص مہارت اور اپنا ایک میدان ہے۔ تو آئیے ان مالیاتی جاسوسوں سے ملتے ہیں۔ فرض کریں کہیں پر مالیاتی گڑبڑ کا شبہ ہوتا ہے، اب بلایا کسے جائے گا؟ جس طرح پولیس میں مختلف شعبے ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طرح مالیاتی جرائم کی تحقیقات کے لیے بھی الگ الگ ماہرین موجود ہیں۔ یہ سلائیڈ سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ فائنینشیل آڈیٹر ایک بیٹ کاپ کی طرح ہے، جو معمول کی گشت پر ہے اور بس یہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے یا نہیں۔ لیکن جب کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر فراڈ آڈیٹر یعنی جاسوس کو بلایا جاتا ہے، جو خاص طور پر ثبوت تلاش کرتا ہے۔ اور جب معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تو فورینزک اکاؤنٹنٹ یعنی CSIT میدان میں اترتی ہے، جو ثبوتوں کو قانونی کارروائی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا، فورینزک، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ فورم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عوامی عدالت یا مباحثے کی جگہ۔ اسی لیے فورینزک اکاؤنٹنگ کا مطلب ہے ایسی اکاؤنٹنگ جو سیدھی عدالت میں پیش کی جا سکے۔ یہ وہ کڑی ہے جو اکاؤنٹنگ کو قانون سے جوڑتی ہے۔ تو اس پیشے کی روح کیا ہے؟ اصل میں یہ سب کس بارے میں ہے؟ ایک فورینزک اکاؤنٹنٹ کا یہ قول سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ میں خود کو ایک ایسا شخص سمجھتا ہوں جو سچ کی تلاش کرتا ہے۔ یہ صرف نمبروں کا کھیل نہیں، بلکہ سچائی کو سامنے لانے کا ایک مشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف کہ یہ تحقیقات ہوتی کیسے ہے۔ ایک فراڈ کی تحقیقات کوئی بے ترتیب کام نہیں، بلکہ ایک بہت ہی منظم اور مرحلہ وار عمل ہے، اور اس کی بنیاد ایک سادہ سی حقیقت ہے: پیسہ ہمیشہ اپنے پیچھے نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ یہ خاکہ دیکھیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیسہ کیسے سفر کرتا ہے۔ تفتیش کار اسی کیش ٹریل یعنی نقد کے راستے کا پیچھا کرتے ہیں۔ ہر رسید، ہر انوائس، ہر ٹرانزیکشن کا جائزہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ہر کاغذ کا ٹکڑا ایک ممکنہ ثبوت ہو سکتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 60% سے زیادہ فراڈ کسی ٹیپ یعنی کسی کی مخبری یا پھر اتفاقاً پکڑے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز غلط لگے تو اس کے بارے میں آواز اٹھانا کتنا ضروری ہے۔ تو تحقیقات کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے۔ اس کے یہ 6 بنیادی مراحل ہیں۔ پہلے تو الزام سے متعلق ہر قسم کے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، ماحول کا تجزیہ ہوتا ہے، فراڈ کی ایک تھیوری بنائی جاتی ہے، ثبوتوں کو پرکھا جاتا ہے، اور آخر میں نتائج پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی منظم طریقہ کار ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے اہم اصول پر، ایک ایسا اصول جو کبھی نہیں توڑا جاتا۔ مشتبہ شخص سے ہمیشہ آخر میں بات کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تفتیش کار پہلے ہر ممکنہ ثبوت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب وہ مشتبہ شخص کا سامنا کریں تو ان کے پاس تمام حقائق موجود ہوں۔ تو ہم نے تاریخ دیکھی، کرداروں کو سمجھا اور عمل کو بھی جان لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فراڈ کرنے والوں اور انہیں پکڑنے والوں کے درمیان چوہے بلی کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا کھیل ہے۔ یہ ماحول ایک پینڈولم کی طرح چلتا ہے۔ ایک طرف کوئی بہت بڑا سکینڈل ہوتا ہے اور پھر اس کے رد عمل میں دوسری طرف نئے سخت قوانین اور ضوابط آتے ہیں۔ یہ چکر ساؤتھ سی ببل سے لے کر ساربنز آکسلے ایکٹ تک صدیوں سے ایسے ہی جاری ہے۔ اور اس شعبے کے ایک ماہر کی یہ بات صورتحال کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ جب حالات اچھے ہوں لوگ چوری کرتے ہیں، جب حالات برے ہوں لوگ زیادہ چوری کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فراڈ کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، چاہے معیشت اچھی ہو یا بری۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری مالیاتی دنیا تیز اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، کیا انہیں پکڑنے والے یعنی شکاری زیادہ ہوشیار ہو رہے ہیں یا دھوکہ بازوں کو چھپنے کے لیے نئی جگہیں مل رہی ہیں؟ اس کا جواب ہی ہمارے مالیاتی نظام کے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔